ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ سکھ کے ساتھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ سکھ کی ساتھی حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نحمدہ ونصلی علی رسول النبی الکریم۔ امریکہ کے مشہور عالم دین ڈاکٹر یاسر قاضی نے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت بیان کی ہے، جو یوٹیوب پر انگریزی میں مدرس آف دی بلیورس سیریز کے عنوان سے موجود ہیں۔ اسی سے لے کر میں اردو میں پیش کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی تمام عورتوں میں 4 ایسی ہیں جنہوں نے اپنا ایمان کامل کر لیا ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان میں سے ایک ہیں۔ بقیہ 3 ہیں آسیہ فرعون کی بیوی، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی۔ یہ 4 دنیا کی سب سے بہترین خواتین ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ تھیں رضی اللہ عنہا۔ سب سے پہلے وضو کرنے والی اور سب سے پہلے نماز پڑھنے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت خدیجہ ہی تھیں رضی اللہ عنہا۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا اور تسلی دی جب سب آپ کا انکار کر رہے تھے۔ دنیا ہی میں جنت کی بشارت صحابہ میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہی کو دی گئی رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت خدیجہ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سلام بھیجا، اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا۔ یہ ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے فضائل، ان کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں روایات میں زیادہ تفصیلات نہیں ملتی۔ ان کے بارے میں ہمیں جو بھی معلوم ہوتا ہے وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے یا اس زمانے کی چند دوسری خواتین کے ذریعے ہی معلوم ہوتا ہے۔ انہی معلومات کو جوڑ کر اور ان پر غور و فکر کر کے ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حالات معلوم کر سکتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا قریش کے قبیلہ بنو اسد کے سردار خویلد کی بیٹی تھیں۔ قریش مکے کے اس زمانے کے لوگوں کو کہتے ہیں۔ قریش بڑا قبیلہ تھا اور اس قبیلے کے تحت بہت سارے چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے،
ان میں سے ایک قبیلہ تھا بنو اسد، اس کے سردار خویلد کی بیٹی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، خدیجہ بنت خویلد، اپنے قبیلے کی سردار کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ان کا، حضرت خدیجہ کا سماج میں ایک مقام اور مرتبہ تھا۔ ان کے بہن بھائیوں میں 2 بھائی اپنے بیٹوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان کے ایک بھائی ہیں حزام اور دوسرے بھائی عوام۔ حزام کے بیٹے حکیم بن حزام مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، اور عوام کے بیٹے زبیر بن عوام مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت زبیر بن عوام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن اسماء کے شوہر ہیں۔ حضرت اسماء کے شوہر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ حضرت خدیجہ کا ایک اور بھائی تھا نوفل، جو دشمن اسلام کی حیثیت سے مشہور ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ایک بہن تھیں حالہ، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا رضی اللہ عنہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت خدیجہ کی 2 مرتبہ شادی ہوئی تھی۔ ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہوا تھا اور ان کے دوسرے شوہر نے ان کو طلاق دے کر مکے سے دور اپنے قبیلے میں چلے گئے تھے۔ ان دوسرے شوہر سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بہت سا مال ملا اور بڑی جائیداد ملی، اتنی کہ وہ مکے کی سب سے امیر خاتون بن گئیں۔ اپنے مال سے وہ تجارت کرنے لگیں۔ ان کی تجارت، حضرت خدیجہ کی تجارت مکے کی سب سے بڑی تجارت تھی۔ کبھی کبھی ان کے تجارتی قافلے کا مال مکے کے سارے تجارتی قافلوں کے مال کے برابر ہوتا تھا۔ مکے سے تجارت کے لیے جو بھی قافلے نکلتے، ان تمام قافلوں کا مال ایک طرف اور حضرت خدیجہ کے قافلے کا مال ایک طرف۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، اتنا بڑا ان کا قافلہ ہوتا تھا، تجارتی قافلہ، اور اتنی بڑی تھی ان کی تجارت۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی مالدار تھیں۔ ایک عورت ہونے کی وجہ سے وہ اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ نہیں جا سکتی تھیں، اس لیے انہیں کسی مرد کو اجرت دے کر اپنے تجارتی قافلے کا بڑا بنا کر بھیجنا پڑتا تھا۔ اس طرح بھیجے جانے والے لوگ اکثر ایمانداری سے کام نہیں لیتے تھے، ایمانداری سے کام نہیں کرتے تھے۔ وہ یعنی حضرت خدیجہ ایک ایماندار شخص کی تلاش میں رہتی تھیں۔ نبوت سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بھر میں صادق اور امین مشہور ہو چکے تھے۔ نبوت سے پہلے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکے میں ایک سچے اور امین امانت دار شخص کی حیثیت سے مشہور ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بھی یہ بات معلوم ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تجارتی قافلے کا سالار مقرر کر کے بھیجا، اپنے تجارتی قافلے کا بڑا بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر کیا، اور اپنے غلام حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی ان پر نظر رکھنے کے لیے ان کے ساتھ کر دیا۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کر کے یہ قافلہ بہت سا فائدہ کما کر مکہ واپس ہوا۔ اپنے غلام میسرہ سے محمد کی بہت ساری خوبیاں بھی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی بہت ساری خوبیاں بھی حضرت خدیجہ کو معلوم ہوئیں۔ حضرت خدیجہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہوں کے توسط سے ان دونوں کی شادی ہوئی۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 15 سال پہلے ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، 20 پر 5 سال، اور حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت مشہور یہی ہے کہ 40 سال تھی، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ 28 سال تھی، 20 پر 8 سال، دونوں روایتیں ملتی ہیں۔ مشہور روایت 40 سال کی ہے، اور ایک اور روایت بھی ہے کہ 28 سال تھی ان کی عمر جب ان کی شادی حضرت محمد سے ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شادی کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے گھر منتقل ہو گئے، حضرت خدیجہ کے گھر آ گئے۔ اس سے پہلے، شادی سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے گھر رہتے تھے۔ شادی کے بعد مدینہ ہجرت کرنے تک، نبوت ملنے اور نبوت کے بعد ہجرت کرنے تک، شادی کے بعد سے لے کر ہجرت کرنے تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 25 سال، 20 پر 5 برس حضرت خدیجہ کے گھر رہے صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ عنہا۔ 25 سال تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے گھر رہے۔ شادی کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے گھر آ گئے تو اپنے ساتھ اپنی خادمہ کو بھی لے آئے، جن کا نام برکہ تھا اور جن کی کنیت ایمن تھی۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بہت سارے لوگ تھے۔ ان کے پہلے شوہر سے ان کا بیٹا ہند تھا، ان کے غلام حضرت خدیجہ کے غلام زید بن حارثہ تھے، جن کو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اپنے غلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے دیا۔ ان کا نام تھا زید بن حارثہ، مشہور صحابی۔ زید بن حارثہ نے بعد میں ایمن سے شادی کر لی، اور اس شادی سے اسامہ پیدا ہوئے، اسامہ بن زید، جو بہت مشہور صحابی ہوئے۔ ایمن، زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید تینوں مشہور صحابہ ہوئے رضی اللہ عنہم۔ یہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کے چند سال بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی، اپنے چچا کے بیٹے حضرت ابو طالب کے بیٹے علی کو اپنے ہاں بلا لیا رضی اللہ عنہ۔ اس وقت وہ بچہ تھے، چھوٹے تھے، اور بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں رہنے لگے، اور وہ بھی یعنی حضرت علی بھی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں رہنے لگے۔ وہ ابھی اس وقت بچے تھے۔ ان سب کے علاوہ حضرت محمد اور حضرت خدیجہ کے بچے تھے، ان کی اپنی اولاد تھی۔ حضرت قاسم تھے جو بچپن ہی میں انتقال کر گئے رضی اللہ عنہ۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر بننے سے پہلے ہی وہ پیدا ہوئے بھی اور ان کا انتقال بھی ہو گیا، حضرت قاسم۔ پھر حضرت زینب تھیں جن کی شادی حضرت خدیجہ کی بہن کے بیٹے ابو العاص سے ہوئی تھی، اور حضرت رقیہ تھیں۔ حضرت رقیہ کی پیدائش کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 33 سال تھی، 30 پر 3 سال حضرت رقیہ کی پیدائش کے وقت۔ پھر حضرت ام کلثوم تھیں۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کی منگنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوئی تھی، منگنی ہوئی تھی، شادی نہیں، منگنی ہوئی تھی۔ اور پھر حضرت فاطمہ تھیں رضی اللہ عنہم، اور حضرت عبداللہ تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر بننے کے بعد پیدا ہوئے، اور ان کی وفات بھی بچپن ہی میں ہو گئی، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ اتنے سارے لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں رہتے تھے، ظاہر ہے کہ ان کا مکان کافی بڑا رہا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہمیں کچھ بھی معلومات نہیں ملتے، سوائے ایک کمزور روایت کے کہ حضرت خدیجہ کے ایک پڑوسی کہتے ہیں، یہ ایک کمزور روایت ہے کہ حضرت خدیجہ کے ایک پڑوسی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اونچی آواز سے کہتے سنا کہ واللہ اے خدیجہ، میں کبھی لات کی عبادت نہ کروں گا، میں کبھی عزیٰ کی عبادت نہ کروں گا۔ اور حضرت خدیجہ آپ سے کہہ رہی تھیں کہ لات اور عزیٰ کو چھوڑ دیجئے، یعنی طیش میں مت آئیے، لات اور عزیٰ کو چھوڑ دیجئے۔ حضرت خدیجہ اور حضرت محمد کی شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے تک 15 سال کے اس عرصے میں ڈاکٹر یاسر قاضی کہتے ہیں کہ یہی ایک روایت مجھے ملی ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حضرت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا کوئی دباؤ تھا کہ وہ لات اور عزیٰ کی عبادت کریں، اور آپ اس سے انکار کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ پر وحی نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ وحی نازل ہونے سے کچھ عرصہ پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چند عجیب عجیب واقعات ہونے لگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہ باتیں حضرت خدیجہ کو بتاتے تھے کہ میرے ساتھ یہ عجیب بات ہوئی، میں نے یہ عجیب چیز دیکھی وغیرہ۔ مثلا صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مکے کے اس پتھر کو میں اب بھی پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایک روشنی دکھائی دیتی اور سلام کرنے کی آواز سنائی دیتی۔ آپ یہ باتیں حضرت خدیجہ کو بتاتے تھے اور کہتے کہ میرے ساتھ کچھ عجیب عجیب ہو رہا ہے، کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ حضرت خدیجہ آپ کو تسلی دیتی کہ نہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں کرے گا۔
وہی نازل ہونے سے 6 مہینے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے لگے کہ جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے صبح وہی پیش آ جاتا۔ یہ بات بھی آپ تعجب سے حضرت خدیجہ کو بتاتے۔ وہ کہتی کہ خوش ہو جائیے، آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا، آپ ایسے سچے سچے خواب دیکھ رہے ہیں، خوش ہو جائیے کہ آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ اس سے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ غار حرا میں وحی نازل ہونے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو بتاتے رہتے تھے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ آپ کو تسلی دیتی کہ اطمینان رکھیے، آپ کے ساتھ کچھ برا نہ ہوگا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت سے کچھ پہلے جو کچھ آپ پر عجیب عجیب گزرتا تھا اور جو کچھ آپ عجیب عجیب دیکھتے تھے حضرت خدیجہ کو بتاتے تھے۔ وہ آپ کے اتنے قریب تھیں، آپ کی بیوی تھیں، چہیتی تھیں اور آپ کے ساتھی تھیں، اس لیے آپ کو ہر بات بتاتے تھے اور ہر موقع پر وہ آپ کو دلاسا دیتی، تسلی دیتی اور آپ کو خوش کر دیتی اور کہتی کہ اللہ آپ کے ساتھ کچھ برا نہ کرے گا۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے۔ نبوت سے پہلے کچھ مہینے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے، اکیلے رہنا چاہتے تھے، غور و فکر کرنے لگے، لوگوں سے الگ تھلگ رہنے لگے، غار حرا چلے جاتے۔ مکے کے قریب ایک بڑا پہاڑ تھا، اس پہاڑ میں ایک گوئی تھی، ایک غار تھا، اس غار میں آپ چلے جاتے اور کئی دن وہاں اکیلے رہتے، تنہا رہتے۔ حضرت خدیجہ آپ کو توشہ پکا کر دیتی، جب یہ کھانا ختم ہو جاتا تو آپ غار حرا سے اترتے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے، گھر آتے، کچھ دن رہ کر پھر حضرت خدیجہ کا بنایا ہوا توشہ لے کر غار حرا چلے جاتے۔ کبھی کبھی حضرت خدیجہ خود توشہ دینے غار حرا چلی جاتی۔ غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان غیر معمولی کیفیات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہر طرح آپ کا ساتھ دیتی ہیں، جس کی اس وقت آپ کو بہت ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی بہت ضرورت تھی وہ حضرت خدیجہ کے ذریعے آپ کو میسر آ رہا تھا۔ وہ ہر موقع پر ہر بات میں آپ کا ساتھ دیتی تھیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو حضرت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اعتماد تھا، آپ ان پر کتنا بھروسہ کرتی تھیں اور آپ کا کتنا خیال رکھتی تھیں رضی اللہ عنہا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت خدیجہ پر کتنا اعتماد اور بھروسہ تھا کہ آپ اپنے سب باتیں انہیں بتاتے تھے۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی باتیں یاد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا رضی اللہ عنہا۔ باقی اگلے ویڈیو میں